جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ یہ لوگ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا بغض رکھتے ہیں، سنیے گا اس کی زبانی. یہ جو سارے لوگوں نوجوانوں کو بیوقوف بنا کے رکھا نا کہ اہل حدیث اہل بیت کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، ابھی دیکھیے گا یہ کیا بولتا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ دین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، آپ کا بھائی صلح کر کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا، آپ بھی خاموش ہیں. سنا آپ نے؟ استغفر اللہ، آپ کا بھائی صلح کر کے سائڈ پہ ہو گیا. کون؟ کس کے بارے میں یہ بدتمیز بات کر رہا ہے؟ یہ اہل حدیث دیوبندی بریلویوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. یہ حسین کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ عنہما کے بارے میں بات کر رہا ہے. اس کی زبان دیکھیں، اس کی لینگویج دیکھیں کہ وہ بھائی صلح کر کے سائڈ ہو گیا. ہاں، یعنی کچھ نہیں کر پایا حسن، اب آپ کریں. یہ عزت ہے ان کے دلوں میں، بدماشوں کے دلوں میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم پوچھتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا علی کے بیٹے نہیں تھے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فاطمہ کے بیٹے نہیں تھے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل علی میں سب سے، یعنی علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سب سے سینئر، سب سے بڑے، عمر کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، فضیلت کے لحاظ سے بھی، نبی کے ساتھ صحبت کے لحاظ سے بھی، کارناموں کے لحاظ سے بھی، ہر اعتبار سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ہیں. لیکن یہ بدماش نام کیسے لے رہا ہے، یعنی کس لہجے میں بات کر رہا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں کتنا بغض چھپا ہوا ہے. یہ اپنے آپ کو جو ہے ٹائٹل لگاتے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. یہ محبت کرنے والے اہل بیت سے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی ہے تب سے ان کے خلاف یہ لوگ بکواس کیے جا رہے ہیں. ان کی زندگی میں ان کو معاذ اللہ مذل المومنین کہا، ان کی زندگی میں ان کو الٹا سیدھا کہا، تانے مارے، خنجر مارا، زہر دیا، سب کچھ کیا ان کے ساتھ. اور آج بھی یہ لوگ حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ حسین کے نام سے پوری امت کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اور حسین کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ احترام ہے اس کے دل میں. ذرا پھر سے سنیے بندہ کیا کہتا ہے. جا رہا ہے، آپ کا بھائی صلح کر کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا، آپ بھی خاموش ہیں. کربلا ہاں، بڑا بھائی صلح کر کے سائڈ ہو گیا، آپ بھی خاموش ہیں. ہاں، یعنی بڑے بھائی نے غلطی کی اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں. یہ کہنا چاہتا بندہ. وہ صلح ہے جس کو اللہ کے نبی نے کس انداز سے ذکر کیا بتائیے. یہ بندہ اس صلح کا کس انداز سے، بات صرف حسن تک نہیں جاتی ہے، یہ بات اللہ کے رسول تک جاتی ہے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کو حسن کو اٹھایا اور کہا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرا دے گا. یعنی اس صلح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی پسند وحی کے مطابق ہے. آپ کا پسند کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول اس وحی کو اتنی اہمیت جان رہے ہیں، اور اس وحی کی جب اس اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کے مطابق یہ بات پوری ہوئی تو اللہ کے رسول کے معجزات میں، دلائل النبوہ میں اس کا ذکر ہوتا ہے. حسن رضی اللہ عنہ کی اس صلح کو پوری امت نے سراہا ہے سوائے خوارج کے. تو یہ بندہ حسن رضی اللہ عنہ کی اس صلح کو جس کو اللہ کے رسول نے پسند کیا اور منبر پر کھڑے ہو کے اس کا اعلان کیا، اتنی بڑی فضیلت بیان کی، یہ بندہ اس صلح کا تذکرہ کن الفاظ میں کرتا؟ ذرا ایک بار پھر سے سنیے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا، آپ بھی خاموش ہیں. کربلا کے اسباب آپ دیکھیں، میں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی ہے. تو یہ اسباب ہیں، یعنی حسن جو ہے کربلا کے اسباب، یعنی اس کو لے جا کے جوڑ رہا ہے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے، اور بیچ میں چونکہ اس کے لیے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ نے تو صلح کر لیا تھا، اس لیے حسن رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی کتنے جو ہے بے ادبی سے اور کتنے مطلب چھوٹے الفاظ میں حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اس نے.